السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 14۔ جہازی سائز کمرے میں دیوار پر لگے گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں موجود گہرے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ صبح 8 بجے سے کمرے میں یوں بے مقصد بیٹھی تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا روزین اسے کمرے میں ہی دے گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر روزین نے بتایا تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دوران نے بھیانک پنجرے سے لا کر اسے حسین پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کا شوق اسے تھا نہیں۔ بالکنی سے کمرے اور کمرے سے بالکنی، اب تک وہ ہزاروں چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹانگیں لٹکائے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے گھنٹوں پر محیط خاموشی کو توڑا۔ نگاہ دروازے پر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ روبی نک سک سے تیار ڈریس کوٹ پینٹ میں ملبوس دروازے کے ہتھے کو تھامے کھڑی تھی۔ جوئے احتراماً اپنی جگہ سے اٹھی۔ سامنے کھڑی خوبصورت عورت کی آنکھوں میں خود کے لیے موجود بے پناہ نفرت اس سے مخفی نہیں تھی۔ وہ دوران کی کیا لگتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا خلیہ بتا رہا تھا وہ اس گھر کا اہم فرد ہے۔ قیمتی لباس، چمکتے سنہری بال ریشم کے دھاگوں کی طرح کندھوں کو چھو رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد اور گردن پر ہلکی سی جھریاں میک اپ سے بھی نہیں چھپ سکی تھیں۔ چبھتی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دوران کو کب سے اور کیسے جانتی ہو؟ تیکھے سے لہجے میں جانچتی نگاہیں اس پر گاڑے وہ سوال کر رہی تھی۔ جو اس کے لب و لہجے اور خود کو جانچتی نگاہوں سے گڑبڑا گئی۔ ایسا کچھ تو دوران کے ساتھ اس نے کچھ بھی طے نہیں کیا تھا کہ کوئی اگر یہ سوال کرے گا تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ پسندگی کا کیا چکر ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی دوران نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا اس سب کے بارے میں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنے سالوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی تم؟ اور اس کی یہ محبت۔ جوئے کے کچھ بھی جواب نہ دینے پر وہ نحوت سے اپنے سوال کو تفصیل سے دہرا رہی تھی۔ ہم کراچی میں ملے تھے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے متوازن لہجے میں مختصر جواب دیا۔ روبی استہزائیہ مسکراہٹ کو گہرا کر چکی تھی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ کراچی میں ہی ملے ہوگے، دوران بھی 7 سال پہلے کراچی میں ہی تھا۔ مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا تھا؟ ہمدار آبرو بڑے معنی خیز انداز میں اچکا کر سوال کیا۔ جوئی کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، ذلت جیسا احساس۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات سمجھ آ جانے پر بھی حیرت ظاہر کی۔ دوران نے اس امتحان سے گزرنے کے لیے اسے تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس وقت بری طرح تذبذب کا شکار تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، سمجھ جاؤ گی۔ روبی کی ناک نحوت سے اوپر چڑھی تھی، لہجہ کاٹدار تھا اور لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے جوئے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زمین میں گڑ جانے جیسا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے بالوں کو درست کر گیا جو نہانے کے بعد پھر سے اپنی ایسی گنگریالی حالت میں موجود تھے اور اب ڈھیلی سی پونی میں قید تھے جن سے کچھ لٹیں نکل کر گالوں سے گردن کو چھو رہی تھیں۔ کل والے لباس کے اوپر اس وقت وہ سیاہ سفید چیک دار شال کو کندھوں پر ڈالے ہوئے تھی۔ میں حیران تو اس بات پر ہوں دوران کیسے اتنی معمولی شکل کی لڑکی سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ روبی نے بڑے ناز سے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹکا دیا۔ دوران کی پسند کبھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ عقب سے دوران کے سپاٹ مگر خرچدار لہجے میں کہے گئے جملے پر وہ دونوں ایک ساتھ چونکیں۔ گہرے نیلے رنگ کے گول گلے والے جرسی کے نیچے نیلی جینز پہنے وہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نکھرا چہرہ وہ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ جوئے کا اترا چہرہ اور روبی کی موجودگی پل بھر میں دوران کو سب سمجھا گئی۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کے سبرینا جیسے چاند کو تم نے اس گرہن کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ روبی کے لہجے میں برسوں کا زہر امڑ آیا تھا۔ وہ جوئے پر سے توجہ ہٹا کر اب تیوری چڑھائے دوران سے مخاطب تھی۔ ٹھکرایا انہیں جاتا ہے جنہیں اپنایا جائے،
ٹھہرا مگر چپتا لہجہ روبی کی طرف بنا دیکھے جواب دیا۔ اسی طرح چلتا ہوا جوئے کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ سویٹ ہارٹ، کیسا لگا اپنا گھر؟ چہرے کا رخ جوئے کی طرف موڑا۔ روبی کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے مسکراہٹ سجائے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ محبت میں ڈوبا شیریں لہجہ جہاں جوئے کی گھبراہٹ پر مرہم بنا، وہاں روبی تلملا اٹھی۔ اچھا، بامشکل لہجے کی گڑبڑاہٹ پر قابو پا کر دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ روبی کے ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ دوران اب مکمل طور پر جوئے کی طرف رخ موڑ چکا تھا، اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو کم کیا۔ جھوٹ، تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے گھر؟ چلو گھر دکھاؤں تمہیں، اور بتاؤ تمہیں کہاں کہاں چین چاہیے۔ جوئے کے چہرے پر آتی لٹ کو دائیں ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کان کی لو پر دوران کی انگلیوں کا لمس سنسناہٹ بن کر رگوں پہ میں اترنے لگا۔ روبی کا چہرہ آتش ہوا۔ یہاں مزید ٹھہرنا خود کو جھلسانے کے مترادف تھا۔ وہ ابھی باہر جانے کے لیے نکلا تھا جب روزین نے بتایا کہ میم روبی جوئے کے کمرے میں گئی ہیں۔ غصے سے جبڑے بھینچتے وہ فوراً اوپر آیا تھا، اور یہاں کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ پچھتاؤ گے ایک دن، بہت پچھتاؤ گے۔ خیر، ایسی بے مایا لڑکیوں کا جادو زیادہ دیر نہیں رہتا۔ روبی نے تمسخرانہ جملہ ادا کیا، کندھے اچکائے، پلٹی اور تیز تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دوران نے ضبط سے پھیکی مسکراہٹ سجائے پہلے جوئے کی طرف دیکھا، پھر لب بھینچے غصے سے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ روبی کا یوں جوئے کو لے کر کرنا اسے اندرونی سکون دے رہا تھا۔ ایک دو منٹ خاموش رہنے کے بعد ضبط کرتے چہرے کے ساتھ وہ جوئے کی طرف متوجہ ہوا جو مجرموں کی طرح اترا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سوری، یہاں کے افراد کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکا۔ دائنی آبرو پر انگلیاں چلاتے ہوئے ہلکی سی شرمندگی ظاہر کی۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے سے بویں سے ہلاتا ہوا وہ شاید تعارف کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ یہاں میرے علاوہ 3 لوگ اور موجود ہیں۔ کل لاؤنج میں جو ملے تھے وہ ہیں عصمت ملک، یہ جو ابھی گئی ہیں یہاں سے۔ ہلکا سا ہم لیتے ہوئے جیب سے ہاتھ نکال کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جوئے کی آنکھوں کی پتلیاں فوراً اس کے اشارے کی طرف اٹھیں۔ یہ روبی ملک ہے، ملک عصمت کی وائف۔ جوئے آہستگی سے یوں سر ہلا رہی تھی جیسے وہ کوئی سبق پڑھا رہا ہو۔ وہ صرف نام بتا رہا تھا، رشتہ نہیں۔ جوئے الجھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے، برہان ملک۔ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ لوگ؟ بے ساختہ سوال تھا۔ وہ ان سب کے نام نہیں، دوران سے ان کا رشتہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ میری کیا لگتی ہیں؟ اسپاٹ اور روکھے لہجے میں الٹا اور عجیب سوال تھا۔ بویں اکٹھی کیے وہ جوئے کی آنکھوں میں گہری آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا مٹھاس، لبوں کی مسکراہٹ سب غائب تھی۔ کتنا اجنبی لگ رہا تھا وہ، اور اس کے سوال نے آسمان سے زمین پر لاکھ پٹکا۔ جوئے کا چہرہ پل بھر میں دھواں ہوا۔ میں کچھ نہیں لگتی۔ حفت سے گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ اسی طرح اسپاٹ چہرہ اور پیشانی پر بھل لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ کیا اتنا غلط سوال پوچھ لیا میں نے؟ وہ الجھ گئی۔ کون تھی یہ عورت، اور جس کو ٹھکرانے کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کون ہے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں یہ سب جاننے والی؟ میں تو اسے ایسے رشتے پوچھ رہی تھی جیسے میں سچ میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ اس لیے اس نے مجھے میری اوقات دکھائی۔ بیڈ پر ڈینے کے سے انداز میں بیٹھتی وہ ذہن میں ان گنت ابھرتے سوالوں کو سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اب پھر وہ اور گھنٹی کی ٹک ٹک تھی۔ رات کے اندھیرے کو چیرتی امریکہ کی چمکتی دھمکتی عمارتیں اس یخ بستہ رات میں جدید دنیا کا حسین نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت کی 12ویں منزل پر موجود اس حسین اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس ہلکے زرد رنگ بالوں والا ہاروی شیشے کی بنی دیوار کے پار امریکہ کی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں پر نگاہ جمائے خوف زدہ کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے اور دوسرا سفید ہاتھ دیوار پر رکھے۔ اب وہ لڑکی تم مجھے واپس لا کر دو گے؟ ہاروی کے کان کو لگے فون پر شیون کی گرجدار آواز ابھری۔ امریکہ واپس آئے آج دوسرے دن کا اختتام تھا۔
وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شیون اس لڑکی کو بھول جائے گا اور وہ لوگ بھی چپ سادھ لیں گے تو وہ غلط تھا، سراسر غلط۔ تم اس لڑکی کی قیمت بتاؤ کتنی ہے؟ تم سے پہلے بھی لڑکیاں خریدتا ہوں، سمجھو وہ میں نے خرید لی، بھول جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں نہیں بھولوں گا، نہیں بھولوں گا۔ شیون کے چنگل سے آج تک کوئی لڑکی یوں بچ کر نہیں نکلی۔ وہ مجھے چاہیے، چاہیے وہ مجھے، وہ پاگلوں کی طرح چیخا، غصے سے آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے بڑھتے غصے سے ہاروی کے چہرے پر خوف کے آثار پڑ رہے تھے۔ دیکھو شیون، یہ پاگل پن ہے، دورانگ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ مجھے خبر ملی ہے اس نے سیکیورٹی بڑھا لی ہے۔ کل جب وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ بھی عام نہیں رہے گی۔ میں اسے یوں وہاں سے نہیں نکلوا سکتا، پھنس جاؤں گا میں، سمجھو اس بات کو۔ ہاروی نے بے چینی سے رخ بدلا، چہرے پر بےچارگی تھی اور لہجہ التجائی۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے، مجھے اسے سزا دینی ہے، دردناک سزا، اس کے جسم سے خون تک نچوڑ لوں گا میں۔ وہ دانت پیسے گھرا رہا تھا۔ ہاروی نے زرد پڑتے چہرے کی پیشانی سے ہلائی، زبان تالو سے جا لگی۔ شیون اس پر گرج رہا تھا۔ تم اگر میری مدد نہیں کرو گے میں تمہیں ویسے بھی پھنسا دوں گا، تمہارا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں گا میں۔ ہاروی کا چہرہ زرد سے سفید پڑا، لٹھے کی مانند سفید، آنکھوں کی پتلیوں میں خوف ابھرا، پھیلا اور پھر یک لخت مدروم ہوا۔ دیکھو اس کے لیے پھر یہ مار دھاڑ نہیں بلکہ کچھ سازش کرنی پڑے گی، دورانگ کی طرح چالاکی سے ہی لڑکی واپس لانی پڑے گی۔ ہاروی کا گہری سوچ میں ڈوبا لہجہ تھا۔ دورانگ کو مات اسی کے انداز میں دینی تھی۔ شیون کو لڑکی واپس دیے بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سازش کرو، دنگا کرو، کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے بس، زندہ سلامت۔ شیون فون بند کر چکا تھا جبکہ ہاروی ابھی تک فون کان سے لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رخ پھر سے شیشے کی بنی دیوار کی طرف موڑا، آنکھ کی پتلی میں اب روشنیاں چمک رہی تھیں۔ کراچی یونیورسٹی آف کامرس کی وسیع عمارت میں لان راہداریاں، جماعت کے کمرے اور لائبریری میں ان گنت طلباء کتابوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہیں گھاس پر بیٹھی جوئے کی گود میں کھلی کتاب پر گرتے آنسو ورق میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید سوٹ میں ملبوس سبز گھاس پر بیٹھی وہ غمناک مگر معصوم اور مقدس لگ رہی تھی۔ آمنہ نے محبت سے جوئے کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ جاوید کا کیس بہت الجھ گیا تھا۔ وہ جوئے کی ہر طرح کی مدد کر رہی تھی، لیکن جن کے بیٹے کی جان گئی تھی وہ شہر کا مالدار خاندان تھا جو کسی صورت اپنے بیٹے کے قاتلوں کو نہیں بخش رہا تھا۔ جوئے چپ کرو، بس کرو، میں تمہیں بہت مضبوط لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم ٹوٹ رہی ہو۔ دیکھو اللہ پر چھوڑ دو سب، سنبھالو خود کو۔ آمنہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے امتحانات سر پر تھے اور جوئے اس پریشانی میں پڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پورا گھر جاوید کی پریشانی میں بکھر گیا تھا۔ جان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میں نہیں ہوں مضبوط، میں صرف لڑکی ہوں آمنہ، میں تھک گئی ہوں ان پریشانیوں سے، ان ذمہ داریوں سے، نہ ختم ہونے والے دکھوں سے۔ مجھے سکون چاہیے، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ دائیں بائیں سر ہوا میں مارتے ہوئے وہ آمنہ کے سامنے ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ بے آواز نہیں رو رہی تھی، گھر والوں کو حوصلہ دیتے دیتے وہ خود اپنا حوصلہ ختم کر چکی تھی۔ ٹیوشن، کورٹ، گھر، یونیورسٹی، وہ لٹو کی طرح گھوم گئی تھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آمنہ کی بات پر وہ روتے ہوئے تھم گئی۔ آنکھ کی پتلی سے ٹوٹا آنسو اب کتاب پر نہیں گرا تھا کیونکہ چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا۔ اب وہ چہرہ اٹھائے سامنے آمنہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو گال پر بہتے ہوئے گردن کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اللہ ہر انسان کو دیکھتے ہوئے اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ سقط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں کیسے پتہ یہ میری آزمائش ہے؟ یہ سزا بھی تو ہو سکتی ہے۔ جوئے، سزا میں کوئی انسان اللہ کے قریب نہیں آتا۔ آمنہ مسکرائی اور اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھایا۔ آزمائش میں مبتلا انسان اللہ کے قریب آتا ہے، سکون کی تلاش میں وہ صراط مستقیم چنتا ہے۔ جیسے تم۔ جوئے یک ٹک بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں دل کی تکلیف کم ہونے لگی تھی، ایسے جیسے کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ تو یہ سزا نہیں ہے جوئے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے،
کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے تو کبھی کچھ دیکھ کر آزماتا۔ ٹھہرا پرسکون لہجہ تھا۔ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ پھیکا سا لہجہ، تھکن سے چور آنکھیں، بکھرا بے پرواہ سا حلیہ وہ آمنہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تم دل سے بے خوف ہو کر کلمہ پڑھو گی، ذہن جن باتوں پر ایمان لے آیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دل کو بھی اس ایمان سے روشن کر لو۔ آمنہ نے بات مکمل کرنے کے بعد لب بھینچے۔ اس کی آنکھیں شفاف تھیں، روشن اس کے دل کی طرح، اس کے کامل دین کی طرح منور۔ سب روشن ہو رہا تھا، دل میں سکون اترنے لگا، ذہن میں چلتے ہتھوڑے بند ہو گئے، جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ جوئے نے آنکھیں بند کی۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے، ہاں؟ چارپائی پر لاگر لیٹا جان چھت کو گھور رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھی مریم بوڑھی ہو گئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ زنانہ لاگر سی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی، میری معصوم چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جاوید صلاحوں کو تھامے کھڑا تھا۔ چناکے سے کچھ ٹوٹا، پٹ سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ آمنہ، میرے گھر والے؟ خوف بڑھا، پھانس اٹکی، دل کی تکلیف پھر سے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والا سکون ختم ہوا، آنکھیں جلنے لگیں، دماغ میں پھر سے کچھ ٹک ٹک کی صورت بجنے لگا۔ دیکھو جوئے، میں نے کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کی ہے، صرف سچا اور سیدھا راستہ دکھایا جو میرا فرض تھا۔ اب یہ تمہیں خود چننا ہے۔ تم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہو، ہر بات اچھے سے جانتی ہو، سمجھتی ہو۔ آمنہ ایک ہی سانس میں اتنا سب بول کر یکدم رکی۔ 1 2 3 سیکنڈ، میرا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ کندھے پر بیگ ڈالتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، پیٹھ موڑے قدم آگے بڑھا دیے۔ جو اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی، ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ دورانگ ولاس کے لاؤنج میں رکھے صوفوں پر سیاہ سوٹ بوٹ انل مضطرب چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پر ہمدار بویں اٹھائے روبی کے برابر میں شکن آلودہ پیشانی لیے بیٹھے اسونت ملک کے کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دورانگ کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اسونت ملک، روبی اور برہان نے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ آج وہ 3 دن بعد دورانگ ولاس آیا تھا۔ پچھلے 3 دن وہ دورانگ ولاس اور دوران کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات میں مصروف رہا تھا۔ آج دوران کے پیغام پر وہ یہاں آیا تھا کیونکہ دوران کے مطابق اسے بھی سیکیورٹی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی جوئے اور دوران کو اب سے یہیں رہنا تھا۔ آپ سب بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس خبر کو سچ مانتا ہوں کہ دوران نے پہلی وائرل ویڈیو سے صرف اپنا امیج سیو کرنے کو وہ سب گھڑا تھا۔ اسے نہ تو اس لڑکی سے پیار ہے اور نہ اسے کبھی شادی کرے گا۔ کچھ دن یہاں رکھے گا، عیش کرے گا، پھر چھوڑ دے گا، استہزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے برہان نے کندھے اچکائے۔ بروس اور ہاروی نے سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم فرد کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ دوران نے اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا صرف ڈرامہ کیا ہے۔ برہان ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ کوئی ہوں نہ ہاں، اس لڑکی کو یہاں لا کر تو جیسے وہ بھول ہی گیا ہے۔ روبی نے فوراً برہان کی بات کی تائید کی۔ اسونت ملک نے سانس باہر انڈیلی۔ وہ جو اس دن سے اس عجیب و غریب محبت کو لے کر تجسس اور فکر میں مبتلا تھے، اب کچھ تسلی ہوئی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، سمجھ جائے گا، کیوں انل؟ ایسا ہی ہے نا؟ اسونت ملک کے چہرے پر چھائی پریشانی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ انل نے سر اوپر اٹھایا۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ تذبذب حالت میں پہلو بدلا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ دورانگ کی آواز پر سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑیں۔ سیاہ اور سفید چیک دار پینٹ کوٹ میں ملبوس نک سک سے تیار ہوا وہ کب لاؤنج میں داخل ہوا، ان لوگوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ برہان کی بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسی۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچے آگے بڑھا۔ انل چلیں؟ اونک بنے بیٹھے انل کے پاس آ کر اسے ہاتھ سے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ انل نے سٹپٹا کر ٹائی درست کی۔
کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی۔ اسونت ملک ہمیشہ سے دوران کی بجائے ساری معلومات اسی سے نکلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیچھے لاؤنج میں رہ جانے والے باقی تینوں نفوس اب بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اندر جو کہا وہ سچ ہے مطلب؟ انل نے قدم سے قدم ملاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ دوران کے واقعی شادی کرنے کے بارے میں اب تک وہ بھی تذبذب کا شکار تھا۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب ہوگا جانتا تھا میں، اسی لیے اس لڑکی کو یہاں لایا ہوں، اور اگر یہاں لایا ہوں تو کوئی مقصد تو ہوگا۔ مقصد سے پیچھے ہٹنا سیکھا نہیں میں نے، اعتماد سے کہا۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر ٹکایا، ملازم سر جھکائے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ فوراً گاڑی کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا، جبکہ انل دوران کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا۔ گاڑی آہستگی سے کھلتے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سورج کی سنہری مگر ٹھنڈی کرنیں سمندر کے نیلے شفاف پانی کو چھو رہی تھیں۔ امریکہ کے جنوب میں واقع یہ دلکش سمندر اس وقت معمول کی چہل پہل لیے ہوئے تھا۔ جہاں بہت سے لوگ ساحل پر سورج کی حدت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں ایک طرف گہرے سمندر میں ساحل کی طرف آتی سفید پاورڈ موٹر بوٹ پوری رفتار سے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سمندر کا پانی موٹر بوٹ کے پہیوں سنگ گھومتا ہوا اچھل اچھل کر اوپر بیٹھے نفوس کو بھگو رہا تھا۔ دورانگ سرخ رنگ کی بنا آستین کی جیکٹ کے نیچے جینز زیب تن کیے اپنی تمام تر رنائیوں سمیت بوٹ پر براجمان تھا۔ مضبوط کسرتی بازوؤں کی رگیں بوٹ کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامنے کے باعث تنی اور ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اور بیگے ماتھے پر گرتے سنہری بال چہرہ سختی کے آثار لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے پیچھے موجود دو بوٹس کو پوری رفتار کے ساتھ بورڈ بگاتے ہوئے پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دو بوٹس پر موجود نفوس کی طرف سے ہونے والی لگاتار گولیوں کی بوچھار سے خود کو بچا رہا تھا۔ وہ بڑی رائفل کے ساتھ دوران پر مسلسل گولیاں چلا رہے تھے، جن سے بچنے کے لیے وہ بوٹ کے ہینڈل کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ یہ سارا منظر ساحل سمندر پر لگے ہاروی پروڈکشن کے جدید کیمروں میں قید ہو رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن ٹیم اس منظر کو فلما رہی تھی۔ کٹ، شارٹ بریک، ویل ڈن دورانگ۔ بروس نے ہوا میں بازو اٹھایا اور پھر انگوٹھے کے نشان سے ریکارڈنگ کو روک دیا۔ امریکہ میں فلم کی بقیہ شوٹنگ تیسرے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ آج ایک 6 دن بعد فلمایا جانے والا یہ پہلا منظر تھا جس کا دورانیہ 20 منٹ 30 سیکنڈ رہنے کے بعد بروس نے ٹیک لے لیا تھا۔ دوران کی بوٹ اب ساحل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ پاور بوٹ ساحل پر روک کر نیچے اترا، ہاتھ میں ٹاول پانی اور اس کا موبائل فون تھامے لڑکا تقریباً بھاگتا ہوا دوران تک پہنچا۔ سر انل سر بہت بار فون کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضروری بات ہے۔ پھولی سانس کے ساتھ لڑکا اسے انل کے بار بار فون آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ دوران اب اپنی کیبن کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کو وہ آج جوئے کی ضروری چیزوں کی شاپنگ کا کام سونپ کر آیا تھا۔ جوئے کو ابھی وہ دورانگ ولا سے ایک پل کے لیے باہر نکلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے سیکیورٹی کا بھی تگڑا انتظام کروا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل رات جوئے کو اس کے تمام ضروری سامان کی ایک لسٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوران کے متوجہ ہوتے ہی لڑکے نے فون دوران کی طرف بڑھایا۔ دوران کے ہاتھ میں آتے ہی موبائل فون کی گھنٹی پھر سے بج اٹھی۔ موبائل اسکرین پر انل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اپنی کیبن کار کے قریب لگی کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے فون کو کان سے لگایا۔ سیاہ چشمہ اب سر پر ٹکا تھا۔ ہیلو، بولو، کیا ضروری بات ہے؟ فون اٹھاتے ہی سرائت سے پوچھا۔ لڑکا پانی کی بوتل کھول کر دینے کے بعد اب ٹاول سے دوران کے بال خشک کرنے لگا تھا۔ ضروری نہیں، عجیب بات ہے، انل کی الجھی سی آواز ابھری۔ دوران اب چہرہ اوپر اٹھائے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ مطلب کیا عجیب ہے؟ کچھ گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد پانی کی بوتل کو لبوں سے ہٹائے متوازن لہجے میں پوچھا۔ جوئے نے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے جو لسٹ دی تھی، اس میں ایک عجیب بات ہے۔ بتاؤ گے تو ہی پتہ چلے گا کیا عجیب بات ہے۔ دوران نے ہاتھ کے اشارے سے لڑکے کو جانے کا کہا، جو اب اس کے کندھے اور بازو خشک کر رہا تھا۔ لڑکا اس کے روکنے پر کندھے پر ٹاول ڈالے ایک طرف ہو گیا۔ انل کے حیرت زدہ لہجے نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔
آخر کو ایسی بھی کیا عجیب بات تھی؟ جوئی نے اپنے ضروری سامان کی لسٹ میں قرآن پاک اور جائے نماز منگوایا ہے۔ انل کی بات پر دوران کے منہ کی طرف پانی کی بوتل لے جاتا ہوا ہاتھ تھم گیا۔ پیشانی پر حیرانگی کے شکن ابھرے، لیکن اگلے ہی پل مدروم ہوئے۔ غور سے دیکھ، قرآن نہیں، بائبل ہوگی۔ دوران میں پڑھا لکھا ہوں، صاف صاف لکھا ہے، ٹرانسلیٹ اور تفسیر، قرآن پاک اور ایک عدد جائے نماز۔ انل اب کی بار اور الجھ کر اپنے ہر لفظ پر زور دے رہا تھا۔ دوران کی بویں کشیدہ پیشانی پر پھر سے سمٹ گئیں۔ وہ تو کرسچن، ایگزیکٹلی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کرسچن ہے، پھر یہ قرآن پاک اور جائے نماز ہے نا کچھ عجیب۔ انل نے برجستہ اس کی بات کی تائید کی اور تشویش کو ہوا دی۔ عجیب تو ہے، وہ بھلا قرآن پاک اور جائے نماز کیوں منگوائے گی؟ دوران نے پانی کی خالی بوتل پرسوچ انداز میں ایک طرف رکھی، میز پر کھڑی کی، چشمے کو بالوں سے اتار کر پانی کی بوتل کے سامنے رکھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کو لے کر تمہارا جو ڈر ہے وہ کہیں تمہارے لیے۔ انل اپنی بات مکمل کیے بنا خاموش ہو گیا۔ دوران کی پیشانی پر حیرت زدہ شکن اب غصے کے شکن میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ڈورانگ ولاس میں تو اس دن کے بعد جوئے سے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لسٹ کا پیغام بھی اس نے کل رات روزین کے ہاتھ بھجوایا تھا، لیکن ہاں، وہ جوئے کے ذہن میں پلتے عجیب خیالات کو بخوبی محسوس کرتا تھا۔ اس نے ان تمام خیالات کا ذکر انل سے بھی کیا تھا۔ جوئے اس سے نہ صرف بری طرح متاثر ہو چکی تھی، بلکہ وہ اپنے دل و دماغ میں اسے اپنی زندگی کے سب سے اہم شخص مان بیٹھی تھی۔ سر، اگلے ٹیک کے لیے آ جائیں۔ پاس سے آتی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکل کر چونکا۔ لڑکا ہاتھ باندھے کھڑا اسے اگلے ٹیک کے لیے بلا رہا تھا۔ سر سے بولو باقی کل، مجھے گھر جانا ہے۔ چشمہ آنکھوں پر ٹکانے کے بعد ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اب کار کی طرف جا رہا تھا۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ میں بہت بہت خوش ہوں آج تم جوئے سے جویریہ بن گئی ہو۔ آمنہ اس کے گلے لگی جذب سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ سفید سوٹ پر سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ جوئے سے جویریہ بنی اس وقت آمنہ کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی جیسے دل روشن ہوا تھا اور روح میں سکون اتر گیا تھا۔ اس دن آمنہ کے سوال پوچھنے کے بعد سے آج 20 دن تک وہ کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ آخرکار اس کا شعور، اس کی عقل اور دل اللہ کے سچے دین کے آگے گھٹنے ٹیک گئے۔ وہ تھک چکی تھی، کوئی سمیٹ لے یہ چاہتی تھی، اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ چرچ میں اور بائبل میں وہ سکون حاصل نہیں کر سکی تھی جسے قرآن کا ترجمہ پڑھ کر ملتا تھا۔ بے شک اس نے یہ قدم دوران کے لیے اٹھایا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ اللہ سے اور اس کے دین سے محبت بھی جڑ گئی تھی۔ آمنہ کے ابا نے اس کے مذہب تبدیل کرنے کی ساری کارروائی مکمل کی تھی۔ تم خوش ہو نا جویریہ؟ آمنہ نے ایک دم سے الگ ہو کر سوال کیا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ بے آواز آنسو گال بھگو رہے تھے۔ ڈرنا مت، ثابت قدم رہنا ہمیشہ۔ آمنہ نے ٹھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ شیطان بہت بہکائے گا، روڑے اٹکائے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن یقین جانو یہ اس کے آخری وار ہوں گے۔ آمنہ بہت محبت سے اسے دین پر قائم رہنے اور بہادر رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ بے شک وہ ایک باصل تھی جو ہر رشتے، ہر چیز کو پسے پشت ڈالے ہدایت کے رستے پر چل نکلی تھی۔ گہری سانس لیے اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ گہرا سانس لیے اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے فقس میں میرا دم، ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے فقس میں میرا دم، آہ کرتا ہوں تو سیاد خفا ہوتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک، کان سا خوبصورت پنجرا، کشادہ گداز نرم بیڈ پر لیٹی وہ پوری آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہی تھی۔ آہ چھت کو نہیں، اس حسین پنجرے کے اوپرلی نکیلے سرے کو گھور رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی گرم پوری گردن کو ڈھانپتی جرسی کے نیچے سفید جینس میں ملبوس کھلے گھنگریالے بالوں کی ایک طرف مانگ نکالے وہ ٹیرس میں کھلی کھڑکی سے آتی سرد ہوا سے بے نیاز خیالوں میں گم تھی۔ پچھلے 6 دن سے وہ اس قید میں تھی۔ رنگ برنگے کھانے، بیش قیمت لباس، ہر سہولت موجود تھی، مگر تنہائی اور یہ خاموشی قید نہیں تھی
تو اور کیا تھی، حسین قید کہا جائے تو غلط نہیں، لیکن قید تو قید ہے۔ یہاں وہ خود کو اس ماحول کا حصہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ روبی کا رویہ، دوران کی پل پل بدلتی شخصیت، اس کمرے کا ہی ہو کر رہ جانا، ٹیرس سے بیڈ اور بیڈ سے ٹیرس میں، وہ 3 دن میں عجیب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس ہفتے دوران نے شادی کا کہہ دیا تھا، کس دن یہ ابھی تک اسے نہیں معلوم تھا۔ اس نرم قیمتی بیڈ اور ہر سہولت میں بھی دل نے سکون نہ پا کر اس بات پر یقین کر لیا کہ سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے، تب بھی جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور تب بھی جب سب ہو۔ اسے اللہ کی طرف واپس لوٹے تو بہت دن ہو چکے تھے، لیکن درست طریقے سے، اس کے روبرو، اس کے سجدے میں گر کر توبہ کرنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے کل دوران کے پیغام پر شکر ادا کیا۔ اسے قرآن اور جائے نماز چاہیے تھا، مطلب اسے سکون چاہیے تھا۔ اسے لگا کہ دوران مسلمان ہے تو گھر میں قرآن پاک ہوگا، مگر روزین سے پتہ چلا کہ گھر میں قرآن پاک کیا، جائے نماز بھی نہیں ہے۔ ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اس لیے اس نے لسٹ میں قرآن اور جائے نماز لکھ دیا تھا۔ یوں ہی چٹ لیٹے وہ چھت پر نگاہ جمائے ہوئے تھی جب ہلکی سی دستک کے فوراً بعد دروازہ کھلا اور سرخ چہرے کے ساتھ دوران دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ گرے ہوڈی اور نیچے تنگ جینز پہنے وہ اسے غصے سے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جتنی دیر میں وہ حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھی، دوران بیڈ کے پاس اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے، اسپاٹ مگر غصے سے بڑا لہجہ تھا۔ جویریہ نے حیرت سے چہرہ اوپر کیے اس کو دیکھا، چہرہ بالکل لہجے سے میل کھا رہا تھا۔ کیا فضول حرکت؟ سراسیمگی میں آہستگی سے پوچھتی ہوئی تو اس کے وجود کے سامنے چھوئی موئی سا احساس ہوا۔ حیرت اب بھی سیاہ آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ تم نے کل لسٹ میں کیا منگوایا ہے؟ دان پیستے ہوئے سوال کیا۔ جویریہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے چھت کی ملاقات کے بعد وہ آج اس پر اسی انداز میں برہم ہو رہا تھا۔ ایک دم سے لگا اتنے دن میں ان کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ میری ضرورت کی چیزیں اور کیا؟ معصومیت سے حیران آنکھوں کو اس پر گاڑے جواب دیا۔ دوران کی پیشانی پر بل پڑے اور گہرے ہوئے۔ دیکھو، یہ سب جو میں کر رہا ہوں اور جو کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ناٹک ہے، کیونکہ اپنا امیج بچانے کے لیے میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کر چکا ہوں۔ اس کے لیے اب مجھے اس رشتے کو پوری دنیا کے سامنے ختم کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ دیٹس اٹ۔ ہاتھ کو ہوا میں سیدھا تانے وہ اس پر روب سے گرجا۔ جویریہ نے نا سمجھی سے بویں اکٹھی کیں۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ کس بات پر اتنا برہم تھا؟ تو مجھے لے کر کیا سوچتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ مجھے اس سب میں اور تم میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے اور اس شادی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ حقارت بڑا لہجہ ہی نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بھی عجیب حقارت جیسے آثار تھے۔ جویریہ کو زمین میں گھر جانے جیسے احساس نے آن گرا۔ وہ جویریہ کے اتنے بڑے قدم سے گھبرا گیا تھا۔ ایک ہی پل میں اسے سبرینا، رانیا، رینا سب یاد آ گئی تھیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ گھٹی سی آواز میں اپنا قصور پوچھا۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ آخر دوران کو کس بات کا غصہ تھا جس پر وہ یوں جلی کٹی سنا رہا تھا؟ تم میرے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہو؟ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ چند دن کے رشتے کو لے کر تم اتنا آگے کیوں بڑھ رہی ہو؟ شادی میں کر رہا ہوں۔ میں نے کب کہا تم سے کہ تم میرے لیے اور اس فیک شادی کے لیے مسلمان ہو جاؤ؟ دوران کے لہجے میں درشتی اور برہمی اس کی آنکھیں نم کر گئیں۔ وہ جو یہاں کھڑا اسے ایک عام سی لالچی لڑکی سمجھ رہا تھا، جو شاید اس کی دولت کو دیکھ کر ایک ناٹک کو سچ بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل میں دوران نے خود کو اس مقام سے گرایا تھا جو عزت کے نام پر وہ اسے دے چکی تھی۔ دل پھٹنے جیسا احساس تھا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، گال تپنے لگے۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ کے لیے مذہب تبدیل کرنے جا رہی ہوں؟ آنسوؤں پر بند باندھتی رندھائی بھاری آواز تھی۔ لسٹ میں وہ قرآن پاک اور جائے نماز کیا ہے وہ سب پھر؟ دوران نے تاہنوز ماتھے پر شکن ڈالے پوچھا۔ جویریہ نے بمشکل آنکھوں کے کناروں سے ٹپک جانے والے آنسوؤں کو اندر انڈیلا۔ گلے میں کانٹوں کی چبھن جیسا احساس ہوا، چہرے پر پل بھر میں سختی آ گئی۔ وہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
بہت چہرے کے ساتھ اب کی بار اس نے لہجے میں سختی شامل کی۔ وہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے اور مجھے کیا سمجھنے لگا ہے؟ اس سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود آج تک اس نے کبھی اس کو لے کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ہر لحاظ سے اس کی دسترست اور اس کی اوقات سے کہیں اونچا ہے۔ دوران نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حقیر جملہ اس کی شان میں کہتا، وہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ میں مسلمان ہوں۔ میں آج سے 6 ماہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ دوران جو کچھ بولنے ہی والا تھا اس کی بات پر وہیں رک گیا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، آنکھوں میں لالی کے ساتھ نمی اتر رہی تھی۔ ذلت کے احساس سے وجود کپ کپا رہا تھا جس پر وہ بمشکل قابو پا رہی تھی۔ بس بھٹک گئی تھی، یا یوں سمجھے شیطان نے کمزور کر دیا تھا، اور اب مجھے اس بھٹک جانے کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، پھر سے پاک ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ پورے اعتماد سے حیرت زدہ کھڑے دوران کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں یوں دیکھ کر بات نہیں کی تھی۔ پورے اعتماد سے پورے اعتماد لڑکی، حسین سے حسین لڑکی، اس کے آنکھیں ڈگمگا جاتی تھی۔ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں بس چند دن کی مہمان ہوں۔ میں بھی آپ کے احسانوں کے بدلے اتارنے کی غرض سے یہ سب کر رہی ہوں، اس کے علاوہ میرے دل میں اور کچھ نہیں۔ امید کرتی ہوں آئندہ آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اس کے لہجے میں اب بلا کی سختی اور درستی تھی، جبکہ ضبط اور غصے کے باعث جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ جس سے آپ پوری دنیا سے زیادہ محبت کریں، اس کی آنکھوں میں خود کے لیے حقارت سہانے روح ہوتی ہے۔ میں کرسچن ہوں یا مسلمان، آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ آپ کو مجھ سے مدد چاہیے، میں تیار ہوں۔ مجھے اور میرے مذہب کو لے کر آئندہ آپ میری انسلٹ ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ میں یہ برداشت کروں گی۔ جویریہ نے ناک پھلائے دوران کی آنکھوں میں جھانکتے دو ٹوک کہا۔ 1-2 سیکنڈ کی خاموشی دونوں کے بیچ حائل رہی، پھر دوران نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، چہرے کا روح اور آنکھوں کا زاویہ موڑا۔ سوری، آہستگی سے کہا۔ سرائٹ سے پلٹا، 2 قدم آگے بڑھا، رکا اور پھر سے جویریہ کی طرف پلٹا۔ ماتھے پر تیوری پھر سے چڑھی تھی۔ وہ اس کی اتنی باتیں سن کیسے گیا تھا، اور معافی کیوں مانگ لی تھی؟ کس بات کا مان تھا اس لڑکی کو خود پر؟ بائی دا وے مس جوائے، اب بھی آپ کو یہاں صرف میں نے خود کے لیے نہیں آپ کے لیے بھی رکھا ہے۔ شیون ابھی بھولا نہیں ہے آپ کو، پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ نحوت سے ناک چڑھائے جواب دیا، بڑا احسان جتلانے والا انداز تھا۔ دوران ملک کسی کو پلٹ کر جواب نہ دینے والا آج ایک لڑکی کی باتوں پر ہتک کیوں محسوس کر گیا تھا کہ اس کی برابری میں آ کر سے جواب دے رہا تھا۔ مجھے آپ سے ملوانے والا میرا اللہ ہے، اس نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ میرے خدا مت بنے تو اچھا ہے۔ بے شک میرا رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، مگر میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ میری حفاظت کریں۔ میرا اللہ ایک دروازہ بند ہونے پر 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کل وہ میرے بچاؤ کا کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ وثوق سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتی وہ دوران کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوران ملک، جس نے بچپن سے لے کر آج تک لڑکیوں کو اپنی ایک اٹھتی نگاہ پر آہیں بھرتے دیکھا، اور اب تو وہ ایک سٹار تھا، سپر سٹار، ہوبرو، بہادر، مالدار۔ کیا سبرینا، کیا رانیا، کیا رینا، اور کچھ دیر پہلے تک تو سامنے کھڑی اس لڑکی کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال تھا کہ وہ اس پر مرتی ہے۔ نہ جانے کیوں عجیب سی وحشت نے آن گھیرا، وہ تل ملا کر مڑا۔ بہت جلد اسے جان چھڑوانی ہے، احسان فراموش کہیں کی۔ سنیے، عقب سے بڑے روب سے پکارا۔ دوران کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی تھم گئے، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ دوران کے نہ مڑنے پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے آئی۔ ایک بات اور، میرا اسلامی نام جویریہ ہے، چاہتی ہوں آج کے بعد آپ مجھے میرے اسلامی نام سے پکاریں۔ بلا کا اعتماد تھا لہجے میں۔ دوران سے رکنا محال ہوا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ جو تن کر کھڑی تھی، کندھے ایک دم ڈھلک گئے، آنسوؤں پر بندہ بند ختم ہوا۔ پہلے آنکھوں کی پتلیوں میں نمکین پانی کی دبریز تہ چمکی اور پھر لڑی ٹوٹ کے گال بھگو گئی۔ آنکھوں کو آہستہ سے بند کیا تو جیسے گرم نمکین پانی کا سیلاب تھا کوئی جو بہہ نکلا۔ جویریہ، مائی فٹ، کل تک میرے احسان کے نیچے دبی جا رہی تھی، آج میرے گھر میں ہی کھڑے ہو کر مجھے سنا دیا۔
لفٹ کے سامنے کھڑا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دانت پیستے ہوئے سوچ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ نرمی سے کھلا، ناک پھلائے وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ دوران ملک، اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، تم نے بنا پوچھے اسے اتنی سنا دی۔ سوچے بانپ لینے کا اتنا برہم ہو گیا تھا، یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکی بھی باقی لڑکیوں کی طرح مر مٹی ہے تم پر۔ خود سے ہی نگاہیں چرائے اس نے جلدی سے پینٹ کی جیب میں سے موبائل نکالا اور خود کو مصروف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔